ایک گاؤں میں کبیر نام کا آدمی اپنی ماں، بہن اور بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ گاؤں میں بھیڑ بکریاں چرا کر اپنا گزارا کر رہا تھا اور انہی کی مدد سے وہ اتنا کما لیتا تھا کہ اپنے گھر والوں کا خرچہ اٹھا رہا تھا۔ وہ چاروں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ ایک دن ان کے ہاں رشتے والی آتی ہے اور اس کی ماں سے کہتی ہے، ارے شکنتلا بہن، میرے پاس چنچل کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ ہے۔ لڑکے کا اپنا کاروبار ہے، اچھا کماتا اور کھاتا ہے۔ تم کہو تو بات چلاؤں آگے؟ ارے سنالی، اس سے اچھی بات کیا ہوگی میری بہن کہ چنچل کے لیے رشتہ لے کر آئی ہو۔ ٹھیک ہے، تم انہیں بلا لو، تم انہیں اگلے ہفتے بلا لو، اتنا میں اپنے بیٹے سے بھی بات کر کے رکھتی ہوں۔ ٹھیک ہے بہن، جیسے تم کو ٹھیک لگے۔ میں ان سے کہتی ہوں وہ اگلے ہفتے ہی آ جائیں گی، تم بس تیاری رکھو۔ اس طرح ان دونوں میں بات طے ہو گئی تھی اور وہ رشتے والی چلی گئی تھی۔ جب شام کو کبیر گھر واپس آیا تو اس کی ماں نے کبیر سے بات کی اور بولی، کبیر بیٹا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جی ماں جی، کیا بات کرنی ہے؟ میں سن رہا ہوں، آپ بتائیں۔ چنچل کا رشتہ آیا ہے اور میں نے انہیں اگلے ہفتے ہی گھر بلایا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ ٹھیک ہے ماں جی، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے جو کرنا ہے آپ کر سکتی ہیں، آپ میری بڑی ہیں۔ اس طرح کبیر نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی اور سب کچھ ہنسی خوشی طے ہو گیا تھا۔ اگلے ہفتے وہ رشتے والے آئے، انہیں چنچل بہت پسند آئی تھی اور رشتہ بھی طے ہو گیا اور شادی کا دن بھی رکھ دیا گیا تھا۔ اب کبیر اور اس کے گھر والے چنچل کی شادی کے لیے زور و شور سے تیاریاں کر رہے تھے، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کبیر اور اس کی بیوی نے چنچل کا سارا سامان ایک کمرے میں جوڑ دیا تھا، مگر اسی رات وہاں ڈاکو آئے اور وہ سارا سامان لے کر چلے گئے تھے۔ اب کبیر اور اس کے گھر والے بہت پریشان تھے کہ نہ جانے اب کیا ہوگا، شادی بھی نزدیک ہے اور جو ہم نے جوڑا تھا وہ بھی چلا گیا، اور اس کی ماں کو یہ خدشہ تھا کہ شاید اب رشتہ بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ ان کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب کبیر بکریاں چرا رہا تھا اور ساتھ ساتھ یہی سوچ رہا تھا کہ اب وہ باقی پیسے کہاں سے لائے تاکہ دوبارہ سامان جوڑ سکے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ چلتے چلتے وہ ایک جنگل میں پہنچ گیا اور اسے پتا ہی نہ چلا کہ وہ چلتے چلتے کہاں آ گیا ہے۔ اب وہ راستہ بھی بھول گیا تھا اور وہ جنگل بہت گہرا تھا۔ ارے یہ میں کدھر آ گیا ہوں؟ اب میں واپس کیسے جاؤں گا؟ پتا نہیں میں کدھر سے آیا تھا اور بس سوچوں میں گم ادھر نکل آیا۔ چلو کوئی راستہ دیکھتا ہوں۔ پھر اچانک سے وہاں ایک درخت نمودار ہوتا ہے اور وہ درخت بول رہا ہوتا ہے، اب تم پھنس گئے ہو۔ اب تم تب تک آزاد نہیں ہو سکتے جب تک تم میرے سوال کا جواب نہ دے دو۔ یہ میرا جنگل ہے اور یہاں جو بھی آتا ہے اسے امتحان دینا پڑتا ہے۔ اگر وہ پاس ہو جائے تو آزاد ہو جاتا ہے، ورنہ تو میں اسے کھا جاتا ہوں۔ کبیر یہ سب دیکھ کر اور سن کر حیران رہ گیا اور اتنے میں دیکھتے ہی دیکھتے اس درخت نے کبیر کو رسیوں سے جکڑ لیا تھا۔ اب کبیر بہت حیران تھا اور رونے لگ جاتا ہے۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جادوئی جنگل ہے، میں تو ایسے ہی سوچوں میں گھومتا اور ادھر نکل آیا۔ ہاں تو بتاؤ، کیا تم تیار ہو میرے سوال کا جواب دینے کے لیے؟ چلو تیار ہی ہوگے، میں خود ہی پوچھ لیتا ہوں۔ اچھا بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ تم مجھ سے یہ ڈھیر سارا سونا لے لو اور اپنے گھر والے میرے حوالے کر دو تو تم کیا کرو گے؟ میں تمہاری جان بھی بخش دوں گا۔ ارے نہیں نہیں، تم بے شک مجھے مار دو، پر میں اپنے گھر والے تمہارے حوالے کبھی نہیں کروں گا۔ اور پھر درخت اس سے کہتا ہے، میں تمہارے اس جواب سے بہت خوش ہوا ہوں، تم واقعی بہت اچھے اور ایماندار ہو۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی جان کی بازی دوسروں کے لیے لگا دیتے ہیں۔ اس طرح درخت نے جب کبیر کی بات سنی تو وہ بہت خوش ہو گیا تھا اور اس کو اس کی ایمانداری کا بھی یقین آ گیا تھا۔ پھر اس درخت نے کبیر کو چھوڑ دیا
اور اس کی شاخوں پر جوتے نمودار ہو گئے تھے اور وہ جوتے اتنے خوبصورت تھے کہ کبیر حیران رہ گیا۔ درخت نے ان میں سے ایک جوڑا کبیر کو دیا اور اسے کہا، یہ جادوئی جوتوں کا جوڑا ہے، تم اس سے جو مانگو گے وہ تمہیں ملے گا، مگر اسے اچھے کاموں میں استعمال کرنا جیسے تم خود اچھے ہو۔ اس طرح کبیر خوشی خوشی گھر واپس آ جاتا ہے اور گھر آ کر اپنی ماں، بیوی اور بہن کو ساری بات بتاتا ہے، اور پھر ان کے پاس دوبارہ سے وہ سارا سامان بھی آ گیا تھا۔ اس کی بہن کی شادی بھی ہو گئی تھی اور اب کبیر امیر بھی ہو گیا تھا اور اس کے پاس اپنی بہت بڑی زمین تھی جہاں پر وہ بہت ساری بکریاں رکھا کرتا تھا، اور پھر وہ اسی زمین اور بکریوں سے کاروبار کرنے لگ گیا تھا۔